أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، ان کی روحوں کے لیے، ان کے اعمال کو رب کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، تو اس طرح سے وہ دھتکارے ہوئے ہوں گے اور رب کی نگاہ میں وہ مغضوب ہوں گے۔ اس طرح سے آخرت میں ان کا ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہوگا۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، جو آیتیں ہیں، ان پر ایمان رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت والے ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب جنت والوں کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنت والوں کی ایک خاص صفائی اور پاکی کا ذکر فرمایا کہ جب اہل جنت، جن کے لیے جنت کا فیصلہ سنا دیا گیا، ان کے نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیا جائے گا، اور مومن مسلمان چاہے جتنے بھی ایمان والا ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی مومن بھائی سے زندگی میں کسی بنا پر ناراض ہوا ہو، وہ رب کا فرما بردار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے عقیدے والا ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناحیے سے اس کے دل میں کسی ایک انسان سے کبھی بیر ہوگا، کبھی کوئی نفرت ہوگی، کبھی بغض ہو، کبھی عداوت ہو، کبھی زندگی میں کس سے لڑائی ہو گئی اور کسی بات پر غلط فہمی ہو گئی، تو وہ چیزیں ان کے دلوں میں باقی ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کی صفائی کر دے گا، ان کے دلوں کو صاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ بغض ہے، عداوت ہے، ہم اسے نکال دیں گے، اسے صاف کر دیں گے۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں میں جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، اس کو صاف کر دیں گے، کیونکہ بغض، حسد، نفرت، کینہ، ان سب چیزوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے پاک ہو تو میں انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان چیزوں کو ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ جو عداوتیں تھیں، جو کینہ تھا، یا جو شکوک و شبہات تھے ان کے دلوں میں، غلط فہمیاں تھیں، ہو سکتا ہے یہ صرف غلط فہمی ہی رہی ہو، لیکن بہرحال کسی نہ کسی سے غلط فہمی تھی۔ جیسے بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں
کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلافات ہوئے، ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور باقاعدہ جنگیں بھی ہوئی ہیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، یہ خاص مشہور دو جنگیں ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان لڑی گئی۔ اب یہ جنگیں بھلا آپس میں کیوں ہو گئی؟ یہ سب تو نبی کے شاگرد تھے، نبی کے ساتھی تھے، صحابہ تھے، اور دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے۔ پھر یہ دو فریق کیسے بن گئے؟ جنگ کے میدان میں آمنے سامنے کیسے ہو گئے؟ تو اس میں کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ منافقین کی جانب سے سازشیں تھیں، اور ادھر کے فریق میں بھی کچھ ایسے منافقین رہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھڑکاتے رہے، مخالف فریق میں کچھ منافقین رہے، وہ ادھر ان صحابہ کو بھڑکاتے رہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو گیا، جنگ ہو گئی۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد جب ان لوگوں نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی ہیں اور دونوں فریق کی لاشوں کو دیکھا ہوا ہے، ادھر کے فریق کی لاشوں کو اور ادھر کے فریق کی لاشوں کو، تو رونے لگے ہیں، افسوس کرنے لگے ہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جنگ اچانک ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہمارے فنا بھائی کا اس میں قتل ہوگا، ان کی شہادتیں ہوں گی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھی بڑا افسوس ہونے لگا، دونوں رونے لگے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فریق کے لاشوں کو دیکھتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فریق کے لاشوں کو بھی دیکھتے تھے، اور دیکھ کر رونے لگتے تھے، کہتے تھے کاش کہ میں اس دن سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا، یہ دن مجھے دیکھنا ہی نہ پڑتا۔ یہی حال معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں عداوتیں نہیں تھی، بغض نہیں تھا۔ عداوت اور بغض ہوتی تو ایسی صورت میں پھر مخالف فریق کی لاشوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے مخالف فریق کی اتنی لاشیں گرا دی، اتنوں کا میں نے قتل کر دیا، فنا کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس کے دل میں عداوت ہو تو وہ مخالف کے ناکامی یا اس کی بربادی پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں رہی۔ اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، کہ مومنوں کے دلوں سے جو کینہ ہے، جو غل ہے، ایسا کینہ جو انسان کے دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کا اظہار انسان نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا۔ تو ایسی جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے جنت میں داخل کرنے سے پہلے نکال دے گا۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جن کے دلوں سے یہ چیزیں نکالی جائے گی، میں بھی ان میں سے رہوں گا، کیونکہ مجھے بھی بعض لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں ہوئی تھی۔ ایک روایت میں انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا ہے، زبیر بن عوام ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم سب کے درمیان کچھ ایسے معاملات ہو گئے، تو اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ ہم جنتیوں کے اور مومنین کے دلوں سے غل کو نکال دیں گے، تو ان جن کے دلوں سے نکالا جانے والا ہے وہ اس میں ہم بھی ہیں۔ تو گویا کہ انہیں احساس تھا کہ ہم سے ایسی باتیں ہو چکی ہیں، سرزد ہوئی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے ان معاملات پر افسوس کرتے تھے، لیکن موجودہ دور کے بہت سے لوگوں نے ان کے درمیان کی ایسی چیزوں کو ایک الگ معمہ بنا کر پیش کیا ہے، نفرت والی چیز بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے دلوں میں بغض ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے اس کو ان تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔
اگر حقیقت میں ایسی عداوت ہے، ایسی سخت بغض اور نفرت ہے، تو اسی کو خود کو توبہ کرنا پڑے گا دنیا میں، اپنے دلوں کو اس کے لیے صاف کرنا پڑے گا۔ یا اگر صرف معمولی غلط فہمیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کے دلوں کو صاف کر دے گا۔ کیونکہ جب جنتی سے جنت میں رہیں گے تو جنت میں رہنے والوں کے دلوں میں کوئی بھی شبہ، کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں تو انسانوں کے درجے بلند سے بلند تر ہوں گے، ان کی درجات میں تفاوت ہوگا، کسی کا درجہ نیچے ہوگا، کسی کا اس کے اوپر ہوگا، کسی کا اس کے اوپر ہوگا۔ تو جنتی بھی آپس میں الگ الگ درجات پر ہوں گے۔ تو اگر یہ دل صاف رہیں گے تو وہاں پھر ایک دوسرے کے بلند درجات کو دیکھ کر ان کے دلوں میں کوئی کسی سے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ حسد نام کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکال دیا ہے۔ تو وہاں ایک دوسرے کے بلند درجات کو دیکھ کر وہ اس طرح سے اپنے دلوں میں کوئی چیز پیدا نہیں کریں گے۔ اور ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں مومنین کے لیے غل مت داخل فرما، ہمارے دلوں میں غل، یہ حسد یہ نہ آنے دے۔ مومنین کے لیے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ایمان والوں کے بارے میں بھلا ہم کیوں حسد کریں گے؟ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں حسد کیوں کر ہونا چاہیے؟ کیوں ہم ان کے بارے میں غلط فہمیاں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے رہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے محبوبین کے بارے میں اگر ہمارے دلوں میں ایسی چیزیں ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو، پھر ہم ان کے مخالفین کے ساتھ ہو جائیں، اور مخالفین کے ساتھ حشر تو یہ ہماری بربادی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ تو اچھے لوگوں سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، نیک لوگوں کا احترام، یہ اچھے انسان کی علامت ہوتی ہے۔ تجری من تحتہم الانہار، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں معمولی سی غلط فہمی آئی، اللہ ان کو صاف کر دے گا اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا، جہاں ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور جب وہ اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے اس نعمت کا نظارہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ اے اللہ کے تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اس جگہ تک ہم پہنچ سکے، ہم نے ایمان لایا، نیک عمل کیا، اس راستے پر، اس جگہ پر آنے کے لیے جو ہم نے محنتیں کی ہیں، تو اس کام اور اس محنت کے لیے جس نے ہدایت دی ہے اس کا شکریہ ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نیک کام کی طرف راغب ہونے کے لیے، صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ چیز پہلی سورہ کے اندر سکھا دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھا راستہ۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو انسان تو دنیا میں کسی نہ کسی راستے پر چلتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہے اس کے سامنے، ان راستوں میں سے سیدھا راستہ اگر مل جائے تو اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ حق پر چلنے کے لیے، ایمان پر ثابت قدمی کے لیے، ایمان پر خاتمے کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا پڑے گا۔ اس لیے یہاں جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم یہ راستے پر نہیں چل سکتے تھے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دیا ہوتا۔
اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دیا ہوتا تو ہم اس راستے پر نہ چل پاتے۔ مطلب یہ کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہے اسے تبلیغ کر سکتے ہو، آپ جس کے پاس جانا چاہو اس کے پاس جا کر دین کی باتیں بتا سکتے ہو، لیکن اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اسے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا، آپ کا کام بتانا، سمجھانا ہے۔ اب اس کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دلوں کو پھیرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے گویا کہ تمام مومنین کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ آپ کا کام لوگوں تک حق بات پہنچانا ہے۔ اگر آپ نے حق بات پہنچا دیا تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ سامنے والے نہیں مانتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی دعوت میں ناکام ہیں، کیونکہ اس کے دلوں کو پھیرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں جو تھا اسے اس کی رہنمائی کرنا، اس کو صحیح راستہ بتانا، وہ میں نے کر لیا۔ تو اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اور جنتی کہیں گے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ۔ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم صحیح راستے پر نہ آتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے۔ اب یہ رسول الگ الگ زمانے کے الگ الگ رسول، اور آخر کے خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو جنتی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کا اعتراف بھی کریں گے، اور ساتھ میں رسولوں کا بھی ذکر کریں گے کہ رسول بھی ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، اللہ نے بھی ہدایت دی اور رسول بھی ہمارے پاس شریعت لے کر آئے، تبھی تو ہمیں شریعت کا علم ہوا، ورنہ یہ شریعت ہمیں کہاں سے ملتی تھی؟ اللہ نے تو ہم پر وحی نازل کرنا نہیں تھا، تو یہ نبی پر وحی نازل ہوتی رہی اور نبی ہمیں بتاتے رہے، تو نبیوں نے بھی اپنی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، وہ اس کا بھی اعتراف کریں گے۔ پھر وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر ان سے کہہ دیا جائے گا، ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو گئے، یا جو تمہیں وراثت میں دی گئی، یہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں دی گئی، کیونکہ تم نے آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے تو توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جنتی بنا دیا، تو اسی طرح سے تم بھی ان کے راستے پر رہو گے، ایمان والوں کے راستے پر، اور کہیں کوتاہی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگو گے، توبہ کر لو گے، تو پھر وہ اپنے باپ کی جو وراثت ہے وہ سلسلے کے حساب سے تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اگر عمل صحیح نہ ہو یا ایمان نہ ہو تب ایسی صورت میں پھر جنت کہاں سے ملنے والی ہے؟ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب یہ جنت وراثت میں جو ملی ہے وہ کس وجہ سے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی انسان خاندانی اعتبار سے یا کسی حسب و نسب کے اعتبار سے جنت حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ جنت کے حصول کے لیے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عمل ہے، عمل کے بدلے میں، عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ،
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے میرے فلاں چچا، دنیا میں تم مجھ سے جو مانگنا چاہے مانگ لو، آخرت میں تمہارے کسی کام میں نہیں آؤں گا۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا یا فاطمہ سلینی ما شئتی من مالی، دنیا میں میرے مال میں سے آپ کو جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن لا املک لکی من اللہ شیئا، لیکن کل قیامت میں تمہارے لیے کسی کام میں نہیں آؤں گا۔ مطلب بتانے کا یہاں یہ تھا کہ یہاں پر تم کو اپنا عمل کرنا ہے۔ اگر آپ ذاتی عمل کرتے رہو گے، نیک کام کرو گے، تب میں سفارش کروں گا، لیکن آپ کا عمل نہیں ہے تو بغیر عمل کے میں کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہاں پر کہا اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہیں یہ وراثت میں دی گئی تمہارے اعمال کی بنا پر۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان کو جنت صرف اس کے عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی، عمل کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان بھی ضروری ہے، اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے۔ ورنہ انسان نے دنیا میں جتنے گناہ کیے ہیں اس کے گناہوں کا انبار تو بہت ہوگا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب صحابہ سے آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کو بھی اللہ کے فضل کی ہی ضرورت پڑے گی، بغیر اللہ کے فضل کے آپ جنت میں نہیں جاؤ گے؟ نبی نے کہا ہاں میں بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل کا محتاج ہوں۔ تو اس لیے اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی رحمتوں کا بھی مطالبہ، اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مغفرت یہ کافی تھی، میں نے جو گناہ کیا ہے میرے گناہ کو تو معاف کر دے، یہ کافی تھا، لیکن گناہوں کی مغفرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کی مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رحمت کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے ساتھ ساتھ رحمت کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، رحمت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، اپنے فضل و احسان سے ہمیں دنیا کے اندر بھی نیک بنائیں اور آخرت میں بہترین مقام عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔